بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس قسم کی عبادت کیا کرتے تھے اور نزول وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ خالق کائنات کی طرف ہو گئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہیں جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سابقہ امت میں سے نہ تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ کوئی عبادت کا ایسا طریقہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ تو یہ کیسی عبادت تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ و بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں خواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت۔ یہ غور و فکر کے نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ غور و فکر نوع انسانی کی دلالت اور گمراہی پہ وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج و صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیت تھی جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نوع انسانی کے لیے ہدایت پر مامور کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دعوت تا قیام قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تفسیر سورہ الضحیٰ کے ان الفاظ کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اور اللہ نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی تلاش میں تو آپ کو راہ ہدایت بخشی۔ گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ بس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا بیداری اور نیند کسی کیفیت یعنی نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیات مرقوم تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم
3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا، پھر جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ المدثر کی یہ ابتدائی آیات تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمدن مصروف ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورہ المدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔